وہ جنگ جیت چکا تھا اور کالنگا کی ریاست اس کے قدموں میں آن گری تھی، مگر اس کے چاروں طرف لاشوں کا ڈھیر تھا، زخمیوں کی آہو بکا تھی، عورتوں اور بچوں کی چیخو پکار تھی۔ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے اس قتل و غارت گری کا کوئی جواز ہے۔ اس ایک لمحے نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی اور اسے ایک ظالم اور جابر حکمران سے ہندوستان کی تاریخ کے عظیم ترین بادشاہوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ یہ ہے چندر گپت موریہ کے پوتے اشوک دی گریٹ کی کہانی، جس کے دور اقتدار میں شمالی ہند دنیا کا ایک خوشحال ترین ملک بن گیا تھا۔ اشوکا کا باپ اس سے نفرت کیوں کرتا تھا؟ حکمران بننے کے لیے اشوکا نے کتنے بھائیوں کا خون بہایا؟ کالنگا کی جنگ سے پہلے اشوکا نے لوگوں پر کیا کیا ستم ڈھائے؟ گریکا کون تھا اور اس نے بدنام زمانہ جہنم کیوں بنائی تھی؟ بدھ مذہب اختیار کرنے کے بعد اشوکا کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آئیں آج ہم جامع جہاں نما میں آپ کو 2700 برس پہلے کے ہندوستان میں لیے چلتے ہیں۔ چندر گپت موریہ پر جہاں نما کی ڈاکومنٹری میں ہم نے بتایا تھا کہ موریہ قحط اور خشک سالی میں اپنی رعایا کی حالت زار دیکھ کر تخت و تاج سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بندوسر تخت نشین ہوا۔ اپنے والد کے برعکس بندوسر ایک عیاش انسان تھا۔ اس کی درجنوں بیویاں اور سینکڑوں کنیزیں تھیں۔ اشوکا کی والدہ سبھادرنگی کے محل میں داخلے کا واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ بہار کے علاقے چمپا نگر کے ایک براہمن کی بیٹی تھی۔ اس کے بچپن ہی میں ایک جوتشی نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بچی ایک روز ملکہ بنے گی۔ سبھادرنگی جب سن بلوغت کو پہنچی تو اس کا باپ اسے لے کر پتالی پتر چلا آیا، جہاں وہ اسے موریہ سے ملوانا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے بندوسر کے لیے پسند کر لے۔ بندوسر کی دوسری بیویوں کو جب اس کے ارادے کا پتہ چلا اور انہوں نے سبھادرنگی کا حسن و جمال دیکھا تو سازش سے اس کے والد کو تو واپس بھیج دیا اور سبھادرنگی کو محل میں مشاطہ یا بیوٹیشن کی تربیت دلا کر اپنی ملازمہ بنا لیا۔ سبھادرنگی اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ ایک بار بندوسر نے اس کے ہنر کی تعریف کی اور اسے منہ مانگا انعام دینا چاہا تو سبھادرنگی نے فرمائش کی کہ بندوسر اسے اپنی بیوی بنا لے۔ سبھادرنگی کے حسب و نسب کا پتہ کرنے کے بعد بندوسر نے بخوشی اسے اپنی زوجیت میں لے لیا اور یوں جوتشی کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ سبھادرنگی صرف ملکہ نہیں بنی بلکہ چیف ایمپریس کے درجے پر بھی فائز ہو گئی۔ سبھادرنگی سے بندوسر کے 2 بیٹے ہوئے، اشوک اور اس کا چھوٹا بھائی وقت اشوک۔ بندوسر کا بڑا بیٹا اور بعد ازاں ولی عہد سوشیما اشوک کا ستیلا بھائی تھا۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ بندوسر کے 100 کے قریب بیٹے تھے۔ اشوک کی پیدائش 304 قبل مسیح میں ہوئی اور اس کی جلد پیدائشی طور پر پتھر کی طرح سخت تھی، جس کی وجہ سے بندوسر اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ گو کہ اپنی لاڈلی ملکہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس نے اشوک سے کوئی بدسلوکی نہیں کی، مگر اسے باپ کا پیار بھی نہیں دیا۔ بندوسر کی توجہ کا مرکز سوشیما اور اشوک کا چھوٹا بھائی وقت ہوا کرتے تھے۔ اشوک 6 برس کا تھا جب بندوسر موریہ سلطنت کا حکمران بن گیا۔ اشوک جب جوان ہوا تو بندوسر نے اسے اجین صوبے کی حکومت سونپ دی۔ اشوک ایک سخت گیر حکمران ثابت ہوا اور اس نے صوبے پر اپنی آہنی گرفت قائم کر لی۔ یہی وجہ تھی کہ جب ٹیکسلا میں بغاوت پھوٹی تو بندوسر نے سوشیما کے بجائے اشوک کو باغیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اشوک کی مزید آزمائش کے لیے بندوسر نے اس کی فوج کے لیے اسلحہ اور راشن بھجوانے سے بھی انکار کر دیا، مگر اشوک پھر بھی پریشان نہ ہوا۔ کچھ مذہبی روایات تو بتاتی ہیں کہ دیوتاؤں نے اشوک کی فوج کے لیے اسلحے اور خوراک کا انتظام کیا، مگر حقیقت یہی رہی ہوگی کہ اشوک نے کچھ اجین کے خزانے اور کچھ لوٹ مار سے کام چلا لیا ہوگا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس وقت کا ٹیکسلا آج کی طرح ایک چھوٹا سا شہر نہیں تھا بلکہ ایک ریاست کا درجہ رکھتا تھا۔
मौर्य ने राजा अंभी की रियासत के जिन हिस्सों को अपने कब्जे में लिया था वो सब टेक्सला का हिस्सा थे। उस वक्त दुनिया की अजीम तरीन दरसगाह टेक्सला में होने की वजह से चीन, जापान और मशरक़े बईद के बहुत से ममालिक से लोग तहसील इल्म के लिए टेक्सला आया करते थे और पूरे हिंदुस्तान में टेक्सला के बासियों को इज्जत की निगाह से देखा जाता था। जब अशोक की यलगार की खबर टेक्सला तक पहुंची तो वहां के मोअज़्ज़िज़ीन का एक वक्त खुद उससे मिलने पहुंच गया। उन लोगों ने अशोक को यकीन दिलाया कि उनकी बगावत बादशाह के खिलाफ नहीं बल्कि उन बदउन्वान वजीरों और हुकूमती अहलकारों के खिलाफ है जिन्होंने टेक्सला में रिश्वत सतानी और लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। अशोक ने मौके पर ही कुछ अहलकारों को माजूल किया और मुअज़्ज़िज़ीन शहर को इज्जत व एहतराम से रुखसत कर दिया। पालीपतर पहुंचकर उसने बिंदुसर को अपनी कामयाब मुहिम का अहवाल सुनाया और उज्जैन वापस चला गया। बिंदुसर के आखिरी साल एक बार फिर टेक्सला ने बगावत कर दी और इस बार इत्तलाआत थीं कि वहाँ के शहरी अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम करना चाहते हैं। इस बार बिंदुसर ने सुशीमा को शोरिश रफा करने भेजा। अशोक उन दिनों पालीपतर में मौजूद था। बिंदुसर की तबीयत तेजी से बिगड़ती चली जा रही थी और उसके वजीरों और मुशीरों को यकीन था कि वो ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा। बिंदुसर के दरबारियों की अक्सरियत सुशीमा को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। सुशीमा अक्सर वजीरों का मजाक उड़ाया करता था, हत्ता कि उसने एक बार भरे दरबार में एक सीनियर वजीर के सर पर चिपत भी रसीद कर दी थी। बिंदुसर के वजीर ये सोचने लगे थे कि वली अहद होते हुए उसका ये रवैया है तो तख्त नशी हो जाने के बाद जाने वो उनसे क्या सलूक करे। दूसरी तरफ अशोक का मिजाज भी उसकी जिल्द की तरह पथरीला था। वो एक संजीदा और कमगो इंसान था जो हर शख्स से उसके मकाम व मर्तबे का लिहाज रखते हुए पेश आता था। उसने टेक्सला की बगावत पर बगैर खून रेजी के काबू पा लिया था, जबकि सुशीमा कई माह गुजर जाने के बावजूद भी शोरिश रफा करने में नाकाम रहा था। ये सब देखते हुए बिंदुसर के वजीरों ने मिलकर अशोक को बादशाह बनाने का फैसला कर लिया। बिंदुसर खुद भी जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं। उसने हुक्म दिया कि सुशीमा को दारुल खिलाफा बुला लिया जाए और अशोक को बगावत कुचलने भेज दिया जाए, मगर उसके वजीरों ने यह बहाना बनाकर के अशोक पालीपतर में मौजूद नहीं है, अपना खेल खेलने के लिए मजीद वक्त हासिल कर लिया। चंद रोज बाद उन्होंने बिंदुसर को मशवरा दिया कि जब तक सुशीमा वापस नहीं आता वो अबूरी इंतजाम के तौर पर अशोक को तख्त पर बिठा दे ताकि अमूर मुमलिकत चलाने में आसानी हो। बिंदुसर ने इससे इनकार कर दिया। शायद वो ये समझ गया था कि उसके वजीर क्या चाहते हैं, मगर कुदरत ने उसे मजीद मोहलत न दी और वो 25 बरस से जायद हुक्मरानी करने के बाद वफात पा गया। सुशीमा तक ये इतला पहुंची तो वो फौरन वापस पलटा, मगर अब देर हो चुकी थी। दरबारी तो पहले ही अशोक के साथ थे। बाप के मरने के बाद उसने फौरी तौर पर तख्त पर कब्जा कर लिया और तमाम वज़रा ने उससे वफादारी का हलफ उठा लिया। सुशीमा को एक वजीर ने हलाक कर दिया, मगर उसके बाद अगले 3 बरस अशोक को भी सुख का सांस लेने का मौका नहीं मिला। उसे मुख्तलिफ इलाकों में बगावतों और शोरशों का सामना करना पड़ा। बुद्ध रवायात बताती हैं कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मार डाला और सिर्फ अपने सगे भाई वक्त को जिंदा रहने दिया। तादाद में मुबालगा आराई हो सकती है, लेकिन तख्तो ताज के लिए भाई भाई का दुश्मन बन जाना उस दौर में आम सी बात थी। इन बगावतों को कुचलने के दौरान अशोक को ये एहसास भी हुआ कि उसके वजीर और मुशीर उसकी इतनी इज्जत नहीं करते जितनी वो बिंदुसर की किया करते थे। शायद वो समझते थे कि अशोक को हुकूमत उनकी वजह से मिली है, जबकि अशोक जानता था कि वो उसका साथ ना भी देते तो वो तलवार के जोर पर हुकूमत लेने का अहल था। उसे ये ख्याल भी था कि जिन लोगों ने उसके बाप के आखिरी अहकामात मानने से इनकार किया वो उसके साथ कितने वफादार होंगे। चुनांचे उसने उन तमाम वजीरों को हलाक कर दिया जिन्होंने उसे बादशाह बनाने में अहम किरदार अदा किया था। अशोक ने सिर्फ भाइयों और वजीरों को मारने पर ही इक्तफा नहीं किया। बुद्ध तारीख उसकी सफ़ाकी की मिसालों से भरी पड़ी है। उसकी सैकड़ों कनीज़ें थीं, मगर उनमें से अक्सर उसकी कुर्बत से बेजार रहा करती थी। वजह उसकी पथरीली जिल्द थी। पालीपतर के शाही बाग में बहुत से अशोक दरख्त भी लगे हुए थे जिन पर बहार में खिलने वाले फूल अशोक को बहुत पसंद थे।
ایک بار اس کی کچھ کنیزوں نے ان درختوں کے سارے پھول اور پتے نوچ ڈالے۔ درخت اشوک کا ہم نام تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ کنیزیں اس سے نفرت کرتی ہیں، جس کا اظہار انہوں نے درختوں کو نقصان پہنچا کر کیا۔ اس نے تمام کنیزوں کو زندہ جلا دیا۔ بہت سے لوگوں کو اشوک اپنے ہاتھوں ہلاک کرتا تھا۔ اس کے وزیر اعظم دھرم چند نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایک جلاد رکھ لے۔ اتنی قتل و غارت گری ایک بادشاہ کے لیے مناسب نہیں۔ اشوک کی تائید پر دھرم چند نے مگدھ کے ایک جنونی اور اذیت پسند نوجوان گریکا کا انتخاب کیا، جو اکثر دعویٰ کرتا تھا کہ اسے موقع ملے تو وہ پورے ہندوستان کو قتل کر ڈالے۔ گریکا نے جلاد کا منصب سنبھالتے ہی اشوکا سے فرمائش کی کہ وہ اسے پالی پتر میں ایک جیل بنا کر دے۔ یہ جیل گریکا نے اپنی پسند سے بنوائی، جو باہر سے تو بہت خوبصورت عمارت تھی مگر اندر سے انتہائی خوفناک تھی۔ اسے گریکا نے اشوک کی نرک یا جہنم کا نام دیا اور خود داروغہ جہنم بن گیا۔ سینکڑوں لوگوں کو معمولی جرائم کے نتیجے میں گریکا کے ہاتھوں اذیت ناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ میں ایک متبادل نظریہ یہ بھی ہے کہ اشوک کے ظلم و ستم کی داستانیں بدھ مورخین نے دانستہ بڑھا چڑھا کر پیش کی ہیں، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کیسے ایک درندہ صفت انسان بدھ مت قبول کرنے کے بعد فرشتہ بن گیا۔ سری لنکن روایات میں صرف اشوک کے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کا تذکرہ ملتا ہے، مگر 5ویں اور 7ویں صدی کے 2 چینی مورخین جنہوں نے ہندوستان پر کتابیں لکھی، وہ بھی بدھ مورخین کے لکھے واقعات کی تائید کرتے ہیں۔ حکومت سنبھالنے کے 8 برس بعد اشوک نے کالنگا کی ریاست پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ کالنگا موجودہ اوڈیشہ، آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ اور امرکانتک کے علاقوں پر مشتمل ریاست تھی، جو اب تک موریہ حکمرانوں کی عملداری سے باہر رہی تھی۔ کالنگا قبائل تند خو اور دلیر جنگجو مانے جاتے تھے، اور ان کا تذکرہ مہابھارت میں بھی ملتا ہے۔ انہوں نے اشوک کی فوجوں کے خلاف سخت مزاحمت کی اور انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ بہت سی جنگوں کے بعد بالآخر اشوک نے ڈھولی کے پہاڑوں پر کالنگا قبائل کو شکست دے کر ان کے دارالحکومت توشالی پر قبضہ تو کر لیا، مگر اس خوفناک جنگ میں 1,00,000 لوگ مارے گئے۔ یہی وہ دن تھا جب اشوک کی کایا پلٹ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ انسانی جانوں کو اپنی زمین کی ہوس کی بھینٹ چڑھا دینا ہرگز کوئی بہادری نہیں ہے۔ وہ واپس پالی پتر آیا تو فاتح بن کر، مگر اسے یوں لگا جیسے اسے زندگی کی سب سے بڑی شکست ہوئی ہو۔ بدھ مت عدم تشدد اور امن و آشتی کا درس دیتا ہے، اس لیے اشوک نے کالنگا کی جنگ کے بعد بدھ مت اختیار کر لیا۔ اب اس کے اقتدار اور زندگی کا مقصد اعلیٰ اخلاقی اقدار کی ترویج اور اپنی رعایا کی فلاح و بہبود بن گیا۔ اب وہ دور شروع ہوا جس کی وجہ سے اشوک آج بھی عظیم کہلاتا ہے۔ اس نے عام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے اقدامات کیے۔ اپنے دادا موریہ کی بنائی ہوئی عظیم شاہراہ کو، جو پالی پتر کو ٹیکسلا سے ملاتی تھی، مزید بہتر بنایا۔ اس پر جا بجا سرائے اور باغات تعمیر کیے۔ چین اور مشرق بعید سے ٹیکسلا آنے والے زائرین شاہراہ ریشم اور قراقرم کے دروں کے راستے ہندوستان آتے تھے۔ راستے میں انہیں مقامی قبائل کی لوٹ مار، راستہ بھٹکنے اور قدرتی حادثات کا ڈر رہتا تھا۔ اشوک نے ان کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے۔ اپنی ریاست کے مختلف صوبوں پر اہل اور دیانتدار گورنر تعینات کیے تاکہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان سب کاموں کے علاوہ اشوک کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنے شہریوں کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ یہ وہ کام ہے جو تب سے اب تک بیشتر حکمران نظر انداز کرتے چلے آئے ہیں۔ اشوک نے ہزاروں برس قبل پتھر کے کتبوں اور چٹانوں پر اپنے احکامات اور اخلاقیات پر مبنی عبارتیں کندہ کروانے کا کام شروع کیا۔ ٹیکسلا، چترال، سوات سمیت ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں اشوک دور کے یہ کتبے اور چٹانیں آج بھی موجود ہیں۔ بدھ مت کی تبلیغ کے لیے اس نے 84,000 عبادت گاہیں یا سٹوپا تعمیر کیے اور ان میں عبادت گزاروں کے آرام اور کھانے پینے کا خصوصی بندوبست کیا۔ ایک علیحدہ وزارت قائم کی جس کا مقصد صرف اور صرف بدھ مت اور اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کی ترویج و اشاعت تھا۔ کالنگا کی مہم کے بعد اشوک کے اپنے پڑوسی ریاستوں سے تعلقات مثالی رہے۔ اس نے بدھ مذہب کی اشاعت کے لیے بھی بہت سے وفود پڑوسی ملکوں اور اس دور کی یونانی ریاست میں بھیجے۔
وہ ریاستی خزانے کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے دریغی سے خرچ کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ 232 قبل مسیح میں اپنی بیماری کے دنوں میں وہ اس قدر سخاوت سے خیرات کرنے لگا کہ وزیروں کو ڈر ہوا کہ خزانہ خالی نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اسے مزید خیرات سے منع کر دیا۔ اس پر اشوک نے اپنے ذاتی خزانوں کے منہ کھول دیے، یہاں تک کہ وزیروں نے بالآخر اسے ذاتی خزانہ لٹانے سے بھی منع کر دیا۔ مرنے سے کچھ لمحے پہلے اسے ایک مقامی پھل دیا گیا، اس نے وہ بھی خیرات کر دیا، اور یوں ہندوستان کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اتنے بڑے حکمران کو تاریخ تقریباً فراموش کر چکی تھی۔ 19ویں صدی میں انگریز مورخین کی دلچسپی اور آثار قدیمہ کی دریافت سے اشوک کے نام اور قد و قامت سے دنیا کو آگاہی ملی۔ جانے کتنے ہی اشوک جیسے یا اس سے بھی بڑے حکمران ایسے گزرے ہوں گے جن کے ہم آج نام تک سے واقف نہیں۔ نہ گورے سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔